ہمارے پہ جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے، ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا، ہماری پارٹی کے لیڈران، ہمارے ورکران، ایون ہمارے ووٹرز تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہم پرامن طریقے سے جا رہے تھے، پرامن بات کر رہے تھے، تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد، ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے، ہر طرح سے جاری ہے۔ آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے، لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اتنا چلاتے رہیں گے، اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا ہمیشہ۔ ایک پرامن تحریک چل رہی ہے، ہم ایک پرامن پارٹی ہیں، ہم پاکستان کی واحد پارٹی ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہماری نوجوان نسل اور ہماری آنے والی نسل کے لیے اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی، اپنے آئین کا تحفظ، اپنی حقیقی آزادی، اپنی خودداری اور حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فسطائیت، ایک جبر، ایک ظلم، جس کے اندر ہماری چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا گیا، ہمارے پہ جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے، ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا، ہماری پارٹی کے لیڈران، ہمارے ورکران، ایون ہمارے ووٹرز تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ ایسا ایک ظالمانہ ایک رواج اور ایک روایت ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں، دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر بھی ہم پرامن ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی، جب بھی ہم پرامن پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے، اور نہ ہی اسمبلی کا وہ فلور، اس کا جو پارلیمان کا تقدس ہے، نہ ہی اس کا اس ملک پہ کوئی احترام رہ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جلسے کی اجازت نہ ملے تو ہم جا کے کوئی پروٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد میں، ہمارے پہ فسائیت کی گئی، پھر ہم نے پرامن جو ایک کال دی، میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن بارہا میں نے اپنی بات میں کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا۔ وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اختیار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی، اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے۔ اور میرے بھائیوں سوچو، یہ بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے، اور یہ دھرنا جاری ہے، اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو۔ انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو باقی زخمی ہیں ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے، اور شہداء کا بھی ابھی آ رہا ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن، ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے۔ بات یہ ہے اگر ہم پرامن طریقے سے جا رہے تھے، پرامن بات کر رہے تھے، تو آخر ہمارے راستے میں
یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد، ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ میرا دوسرا یہ ایک تحریک ہے، یہ دھرنا ایک تحریک ہے، یہ جاری ہے، ہر طرح سے جاری ہے۔ آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے، لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اس طرح چلاتے رہیں گے، اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خود بھی ایک ورکر ہوں۔ میں نے زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں ایک نعرہ مار رہا ہوں، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی ورکر زندہ باد۔